السلام علیکم، میں امداد سومرو۔ ایک پیغام آیا اسلام آباد سے اور ایک پیغام گیا راولپنڈی سے۔ دونوں پیغامات عمران خان صاحب کے لیے تھے، جس کے بعد عمران خان صاحب جھاگ کی طرح بیٹھ گئے ہیں۔ جتنا اوپر اچھل رہے تھے اتنی شدت کے ساتھ خان صاحب بیٹھ گئے ہیں نیچے۔ کل کور کمانڈر کانفرنس ہوئی ہے اور اس کے علاوہ کل ہی وفاقی حکومت نے 2 بڑے فیصلے کرنے کا فیصلہ کیا تھا، یعنی 2 بڑے فیصلے کیے تھے، ان پر عمل درآمد کرنے کا فیصلہ کیا تھا، لیکن ایک موقع، آخری موقع دیا گیا تھا۔ میں نے کل اپنے ویلاگ میں گزارش کی تھی کہ ایک آخری موقع عمران خان صاحب کو اور ان کی صوبائی حکومتوں کو دیا گیا تھا۔ اگر وہ اس آخری موقع سے فائدہ اٹھاتے تو ٹھیک، اور نہ اٹھاتے تو پھر ظاہر ہے ان حکومتوں کے خلاف بڑے اقدامات ہوتے، انتہائی اقدامات اور راست اقدامات ہوتے، کیونکہ معاملہ جو ہے سادہ نہیں ہے۔ پاکستان میں اس وقت جو کچھ چل رہا ہے، عمران خان صاحب نے جس طرح اسلام آباد کو گھیرا ہوا ہے، اسلام آباد کے چاروں طرف چند درجن لوگ جو ہیں وہ آتے ہیں سڑکوں پر، پولیس کی نگرانی میں، پولیس کی سرپرستی میں آ کر سڑکیں بند کر دیتے ہیں۔ بلکہ یہ بھی ہے کہ اسلام آباد شہر میں بھی کچھ درجن لوگ آتے ہیں، کبھی شاہراہ دستور بند کر دیتے ہیں، کبھی کشمیر ہائی وے بند کر دیتے ہیں، کبھی کوئی بند کر دیتے ہیں۔ تو عجیب و غریب قسم کی ایک صورت حال، کبھی وہ کون سا ہے اپنا فیض آباد کے اوپر آ کر دھرنا دے دیتے ہیں۔ تو ساری صورت حال میں ریاست اب تک جو تحمل کا مظاہرہ کر رہی تھی، اب حکومت نے اور ادارے نے، فوج کے ادارے جی ایچ کیو نے فیصلہ کیا کہ تحمل کا مظاہرہ اب زیادہ نہیں ہوگا، کیونکہ معاملہ ہے ایم بی ایس کا، محمد بن سلمان کا، جنہوں نے پاکستان آنا ہے، جن کا اسی مہینے ان کا پاکستان کا دورہ شیڈیول ہے۔ تو اب ظاہر ہے جب وہ پاکستان کا دورے کو شیڈیول حتمی شکل دے رہے ہیں، ہماری حکومت بھی دے رہی ہے، ان کا فارن آفس، ہماری فارن آفس، ساری چیزوں کو اپنا فائنلائز کر رہے ہیں جب، تو اس میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ حالات کیسے ہیں پاکستان میں۔ کوئی بھی غیر ملکی جو ہے وہ حکمران آتا ہے، کوئی شہزادہ ہے، کوئی وزیر اعظم ہے، کوئی صدر ہے، کوئی چانسلر ہے، جو بھی ہے، باہر سے جب آتا ہے تو اس نے پاکستان کے لیے دیکھنا ہوتا ہے کہ پاکستان میں صورتحال کیا ہے، سچویشن کیا ہے، کیسے چل رہا ہے، وہاں انریسٹ تو نہیں ہے، وہاں پہ سڑکیں بلاک تو نہیں ہیں، وہاں پہ کوئی سری لنکا والی صورتحال جو عمران خان صاحب کا شوق تھا وہ تو نہیں ہے۔ تو اب ایسے میں جب محمد بن سلمان کا دورہ جو ہے وہ طے ہو گیا، اور دورہ طے ہونے کے بعد عمران خان صاحب نے وہ والی تاریخوں پر اسلام آباد آنے کا فیصلہ کیا، تو ریاست نے صبر و تحمل کا جو دامن ہوتا ہے نا وہ چھوڑ دیا، اور چھوڑنا پڑتا ہے۔ اور وہ یہ کہ عمران خان صاحب کو اور ان کی حکومتوں کو آخری پیغام دیا گیا تھا، اور وہ پیغام یہ تھا، کل میں نے آپ کو اپنے ویلاگ میں گزارش کر دی تھی کہ وہ یہ تھا کہ جی پہلا یہ ہوگا کہ جو سڑکیں، جو شاہراہیں بند کروائی گئی ہیں، جتنی بھی ہیں، چاہے وہ نیشنل ہائی وے ہے، چاہے وہ M2 ہے، M1 ہے، M3 ہے، M5 ہے، یا M9 کراچی والا، جو بھی جتنے بھی سڑکیں بند کی گئی ہیں، اور پھر انڈس ہائی وے ہے، جی ٹی روڈ ہے، جو بھی بند کی گئی ہیں سڑکیں، ان سب سڑکوں کو کھلوانے کے لیے وفاقی حکومت مداخلت کرے گی۔ فوج اور رینجرز کی تعیناتی ممکن ہے وہاں پر ہو، اور یہ پیغام دیا گیا تھا کہ اگر صوبائی حکومتیں اپنی ذمہ داریاں پوری نہیں کرتی تو پھر تیار ہو جائیں، وفاق مداخلت کرے گا۔ اور میں نے گزارش کر لی تھی کہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے عمران خان صاحب پر حملے والے معاملے کی جو ایف آئی آر نہیں درج ہو رہی تھی، اس معاملے میں ایف آئی آر درج کرنے کا آرڈر کر کے بنیادی طور پر ایک مداخلت کا جو تھا نا وہ جواز، لیگل جواز، وہ آ گیا تھا حکومتوں کے پاس، کیونکہ پنجاب کی حکومت جو ہے، عمران خان صاحب پنجاب حکومت پر اثر انداز ہو رہے تھے۔ پنجاب کی پولیس کو عمران خان صاحب کی ایف آئی آر کے مطابق نہیں سمجھ آ رہا تھا، عمران خان صاحب کی درخواست کے جو الزام کے مطابق ہونے والی ایف آئی آر ان کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اس طرح ایف آئی آر درج کی جائے یا نہیں۔ ظاہر ہے ان کے اوپر بھی پریشرز ہوں گے، کیونکہ اس طرح کی اگر نظیر بن جاتی ہے کہ آپ اس طرح سیکیورٹی کے اداروں کے جو ہے بڑے بڑے افسران کو، ظاہر میجر جنرل اور وہ بھی ڈی جی سی آئی ایس آئی کے، ان کے اوپر اگر پرچہ ہو جائے، اور پرچہ بھی ہو جائے کہ جی کیونکہ مجھے لگا تھا، کیونکہ میں پاپولر ہو رہا تھا، کیونکہ میرے خلاف فلاں چیزیں جو ہیں ہوئی تھی، لہٰذا مجھے قتل کرنے کی سازش ہوئی ہے، اور اس میں جو مرکزی کردار ہے وہ 3 ہیں، وزیر اعظم رانا ثناء اللہ اور ڈی جی سی میجر جنرل فیصل نصیر۔ تو ظاہر ہے وہ عمران خان صاحب کا جو ایک تھا پروپیگنڈا کا یا الزام جو تھا ان کا، اس الزام کو پنجاب پولیس اس کا وزن نہیں اٹھا پا رہی تھی، بوجھ نہیں اٹھا پا رہی تھی، اور ایسی نظیر نہیں بننے دی جا رہی تھی کہ کس طرح کی نظیر بنے۔ رانا ثناء اللہ صاحب بار بار کہہ رہے ہیں نا کہ جی آج عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی میجر جنرل کے اوپر پرچہ دے دیں،
اور کل کو آ کر کہیں گے کہ چیف جسٹس کے اوپر پرچہ دے دیں تو ہم کسی پاگل کے کہنے پر چیف جسٹس کے اوپر پرچہ دیں گے کیا؟ تو یہ مطلب رانا ثناءاللہ صاحب اس کو اس طرح دیکھ رہے تھے. تو بہرحال تو پنجاب پولیس اس کا بوجھ نہیں اٹھا پا رہی تھی اس پرچے کا، اس مقدمے کا. تو سپریم کورٹ نے آئی جی کو کہا کہ جی آپ کریں، جو آپ کو سمجھ آتا ہے جا کر کریں، آپ مقدمہ اس کے بعد دیکھا جائے گا. تو انہوں نے ایف آئی آر کاٹ دی، اور ایف آئی آر میں عمران خان صاحب نے جو کہہ رہے تھے اس میں سے ایک لفظ بھی عمران خان صاحب کے الزامات کے مطابق نہیں تھا. جو وقوع ہوا، جو حملہ ہوا، حملہ اور گرفتار ہو گیا، اسلحہ اس کے پاس سے برآمد ہوا، اب یہاں کہانیاں بنائی جا رہی. مطلب میں حیران ہوں کہ بابر اعوان صاحب جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ AK-47 کی گولی لگی عمران خان صاحب کو. یعنی اس سے تو یوں سمجھا جائے کہ بابر اعوان صاحب جو عمران خان صاحب کا مقدمہ خراب کر رہے ہیں، ان کے ڈاکٹر کہہ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب کو گولیوں کے ذرات لگے ہیں. عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں مجھے 4 گولیاں لگی ہیں. بڑا عجیب و غریب صورتحال، عجیب دلچسپ صورتحال بن گئی ہوئی ہے نا. اب عمران خان صاحب نے جب پہلے دن، جب 3 نومبر کو یہ سانحہ ہوا، اس کے بعد اگلے دن عمران خان صاحب میڈیا پر آئے. ظاہر شام کو سانحہ ہوا. اب یہ بھی سب سے بڑا سوال ہے کہ جی عمران خان صاحب کو گولیاں لگی تھیں، اور گولیاں لگی تھیں وزیر آباد میں. تو گولیاں اور وہ بھی 4، تو 4 گولیاں لگنے والا بغیر کسی ہسپتال میں، لوکل جو مقامی ہسپتال ہے وہاں پر، چلیں میڈیکو لیگل کی ریکوائرمنٹس کو چھوڑ دیتے ہیں، پہلے تو زندگی بچانی ہوتی ہے نا، میڈیکو لیگل بعد میں ہوتا ہے. اب تو قانون بھی بن گیا. اس سے پہلے یہ ہوتا تھا کہ جی پولیس سے اپنا لے آئیں رپورٹ، لے آئیں پولیس رپورٹ، اس کے بعد ہم علاج کریں گے. اب یہ بھی نہیں رہا. اب دنیا بہت آگے چلی گئی ہے کہ جی پہلے بندے کو بچائیں، اس کے بعد دیکھا جائے گا کہ میڈیکو لیگل میں میڈیکل رپورٹ کیا بنتی ہے. تو خان صاحب نے وہ بھی نہیں کیا تھا. خان صاحب نے وہاں پر وہ بھی کنٹروورشل ہو گیا کہ فرسٹ ایڈ عمران خان صاحب کو ریسکیو 1122 نے دی بھی ہے کہ نہیں دی. ایک بندہ آیا تھا سامنے، اس نے کہا کہ جی میں نے عمران خان صاحب کے گھٹنے پر، جو دایاں گھٹنا ہے اس پر خون تھا لگا ہوا، اس کو میں نے جو ہے وہ اس کے اوپر رکھ دیا تھا، میں نے وہ کیا ہوتا ہے بینڈیج رکھ دیا تھا، اور اس کے بعد ان کو روانہ کر دیا تھا لاہور. تو اب 4 گولیاں لگنے کے بعد عمران خان صاحب جو ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی میں سیدھا 150-150 کلومیٹر سفر کر کے شوکت خانہ میں آ گیا. یہ بھی سب سے بڑا سوال ہے. چلیں، ہو سکتا ہے وہ ڈاکٹر جو کہہ رہے تھے اپنے فیصل سلطان صاحب کہ عمران خان صاحب کو جو ہے وہ گولیوں کے ذرات لگے، تو یعنی زخم کو اتنے شاید نہ ہو جس سے خون رس رہا ہو زیادہ. اور وہ کہا گیا تھا کہ جی وہ ایک گولی جو ہے وہ آ کر رک گئی تھی اپنا اس کے پاس، مین آرٹری کے پاس، ایک شریان کے پاس، بڑی شریان کے پاس آ کر رک گئی تھی. تو یہ بھی بات سمجھ میں آتی ہے. لیکن AK-47 کی گولی یہ کیسے سمجھ آئے گی؟ یہ بات کون سمجھے گا کہ AK-47 کی گولی؟ وہ تو کہتے ہیں کہ جی ٹانگی اڑا کر لے جاتی ہے، اللہ نہ کرے اگر کسی کو لگے تو. تو انہوں نے خود بہرحال اس معاملے کو کنٹروورشل بنایا اور مواد، اپنا موقع فراہم کیا اداروں کو، چاہے وہ سپریم کورٹ ہو، چاہے وفاقی حکومت کے ادارے ہوں، ان کو کہ اس معاملے میں وہ جو عمران خان صاحب اور ان کی صوبائی حکومت کے اندر جو لڑائی چل رہی تھی کہ عمران خان صاحب FIR 1 درج کروانا چاہ رہے تھے، صوبائی حکومت چاہ رہی تھی کہ نہیں یہ FIR نہیں ہو سکتی، پرویز الہی صاحب نہیں درج ہونے دے رہے تھے، اور وہ بات IG نے جا کر کہہ دی جی پرویز الہی صاحب عمران خان صاحب کی درخواست کے مطابق FIR درج ہونے کے خلاف ہیں، وہ نہیں درج ہونے دے رہے. تو اس پر ظاہر معاملہ اپنا سپریم کورٹ کو مداخلت کرنی پڑی تھی. تو وہ مداخلت جو سپریم کورٹ نے کی تھی، اس مداخلت نے راستے کھول دیے. تو وہ راستے جب کھل گئے کہ عمران خان صاحب کے لوگ آ کر سڑکیں بلاک کر دیتے ہیں، راستے بند کر دیتے ہیں، اور کوئی پولیس، کوئی انتظامیہ، کوئی نہیں جو راستے کھلوائے، چاہے وہ موٹر وے ہو، چاہے وہ GT روڈ ہو، چاہے وہ پشاور سے ہو، چاہے لاہور سے ہو، وہ ہر طرف سے بند کر کے اسلام آباد کو انہوں نے کیا ہوا تھا بند. تو اس کے لیے کل جو میں نے اپنے ویلاگ میں گزارش کی تھی کہ فیصلہ ہوا ہے کہ اول تو پولیس اپنا رینجرز اور فوج کی تعیناتی ہوگی، اگر اس میں بھی رکاوٹیں ڈالی جائیں گی تو پھر گورنر راج لگے گا. یہ تو تھا سویلین گورنمنٹ کا فیصلہ. ظاہر ہے سویلین گورنمنٹ اپنے فیصلے سے اپنے ادارے جو ان کا ڈپارٹمنٹ ہے فوج کا، ان کو بتا دیتے کہ جی ہم نے اور وہ آرمی چیف کہہ چکے ہوئے ہیں، DGISI اور DGISP کہہ چکے ہوئے ہیں کہ اگر حکومت انووک کرے گی 245 تو ہم اس پر عمل کریں گے. تو ایک تو یہ فیصلہ ہو گیا کہ جی ہم نے یہ کرنا ہے. عمران خان صاحب کو اس کا پیغام چلا گیا، لاہور میں بیٹھے ہوئے تھے. تو دوسرا فیصلہ جو ہے وہ یہ ہوا کہ گورنر راج لگانے کا کہا گیا کہ اس کے بعد گورنر راج ہوگا، اگر نہیں ہوگا تو. دوسرا فیصلہ GHQ میں ہوا کہ کسی طور پر بھی رعایت نہیں برتی جائے گی اگر ملک میں انریسٹ کریٹ کرنے کی کوشش کی جائے گی، کیونکہ سب کو پتہ ہے نا کہ عمران خان صاحب کا مسئلہ جو ہے وہ آرمی چیف کا ہے، آرمی چیف کے تقرر کا مسئلہ ہے کہ یہ آرمی چیف میری مرضی سے لگائیں.
تو اس میں بھی کہا گیا کہ اس معاملے پر کسی قسم کا کمپرومائز نہیں کیا جائے گا، جو آئین اور قانون کہتا ہے اس کے مطابق وزیر اعظم کریں گے، اور اس میں اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ اس کے سامنے سرنڈر ہو جائے گا، اگر کوئی سمجھتا ہے کہ جی فوج جس نے اے پولیٹیکل ہونے کا فیصلہ کیا ہے وہ پیچھے ہٹے گی، تو یہ خام خیالی نکال دی جائے۔ تو یہ بڑا فیصلہ آیا، یہ بڑا پیغام عمران خان صاحب تک چلا گیا۔ تو پھر عمران خان صاحب ظاہر ہے اب جن کا معاملہ سارا کا سارا مشکوک ہو گیا ہوا ہے، یہاں تک وہ جو میں گزارش کر رہا تھا کہ جی جس دن پہلے دن عمران خان صاحب کے پاؤں پر جب پلاسٹر چڑھایا گیا تھا تو آپ نے دیکھا کہ اس دن عمران خان صاحب کی دونوں ٹانگوں پر تھا، یہ یہاں گھٹنے پر بھی، دائیں گھٹنے پر بھی، اور بائیں پوری کی پوری ٹانگ ان کی پلاسٹر لگی ہوئی تھی۔ اور وہ میں نے یہ سوال اٹھایا تھا کہ جی ڈاکٹرز مجھے بتا دیں کہ اگر ٹانگ زخمی ہو تو اس کے اوپر اپنا پلاسٹر کیا جاتا ہے کہ نہیں کیا جاتا؟ عمران خان صاحب نے CNN کو کہا تھا کہ جی میری ہڈی جو ہے اس کو ضرب آ گئی ہوئی ہے۔ تو بہرحال پہلے دن تو جو ان کا دایاں گھٹنا ہے اس کے اوپر بھی اتنا بڑا جو ہے پلاسٹر چڑھا ہوا تھا۔ اگلے دن یعنی 5 نومبر کو دائیں گھٹنا تو ہو گیا ایزی، اس کے اوپر سے بینڈیج وغیرہ ہٹ گئی۔ تو اگر وہ بینڈیج وہ گھٹنے کے زخمی ہونے کی وجہ سے تھی، ہڈی کے زخمی ہونے کی وجہ سے، وہ کیسے ہٹ گئی؟ اب آپ دیکھیں یہ تصویریں آپ کی اسکرین پر ہیں کہ پہلے دن والی تصویر جب عمران خان صاحب میڈیا کے سامنے آئے تھے اس میں کتنا بڑا بینڈیج، کتنی بڑا پلاسٹر لگا ہوا ہے ان کے گھٹنے پر، اور اس کے بعد ان کے گھٹنے پر پٹی تک نہیں ہے، کیونکہ ان کا وہ جو ٹراؤزر انہوں نے پہنا ہوا ہے، وہ جو یونیفارم ہوتی ہے ان کی مریضوں والی، اس یونیفارم کے اوپر آپ دیکھیں آپ کو نظر نہیں آئے گی وہ کوئی پٹی، کیونکہ اندر پٹی ہوئی ہوتی ہے تو نظر آ رہا ہوتا ہے، مطلب فیل ہو رہا ہوتا ہے، ایسی کوئی فیل نہیں ہے، تو وہ بھی ہٹا دی گئی ہے۔ تو خیر، تو خان صاحب جو ہیں وہ جو کچھ کر رہے تھے اندر بند کمرے میں بیٹھ کر، وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ میں زخمی ہوں، میں بند کمرے میں بیٹھ کر، بنکر میں بیٹھ کر، میں یہاں سے بیٹھ کر پورا اپنا نظام چلاؤں گا، اور پھر یہ تاثر جائے گا کہ جی مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا، میں تو اپنا بیمار تھا، میں تو علاج کروا رہا تھا، مجھے کیا پتا کہ لوگ باہر سڑکیں بند کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں۔ لیکن ان کو ڈائریکٹ پیغام گیا کہ نہیں، آپ کے کہنے پر آپ کی پارٹی، آپ روزانہ پیغام بھجوا رہے ہیں کہ جی فلاں کیوں نہیں نکلا، فلاں نے روڈ کیوں نہیں بند کی، تو لہٰذا آپ پہلے تو یہ ختم کریں، ورنہ پھر ہم آ رہے ہیں، یعنی ورنہ پھر گرفتاری آ رہی ہے آپ کی۔ تو عمران خان صاحب نے کل شام کو یہ اعلان کر دیا کہ جی سوائے اسلام آباد میں ہونے والے احتجاج کے باقی پورے ملک سے احتجاج ختم کر دیں۔ اس کے پیچھے ایک ریزن وہ یہ بھی بتا سکتے ہیں کہ کیونکہ جی کل ہم نے یعنی جمعرات کو ہم نے لانگ مارچ دوبارہ آغاز کرنا ہے، اس وجہ سے ہم نے باقی جو ہے وہ پروٹیسٹ جو تھے وہ ختم کر دیے تھے۔ تو اب میں آپ کو گزارش کروں کہ اب عمران خان صاحب اسلام آباد شہر کے اندر اگر چھوٹا موٹا کوئی پروٹیسٹ چل رہا ہوگا تو اس کو تو شاید برداشت کر لیا جائے، لیکن اگر اسلام آباد کی طرف جانے والے راستے یعنی داخلی اور خارجی راستے، چاہے وہ پشاور سے آ رہے ہوں، چاہے وہ ہری پور سے آ رہا ہے کوئی سڑک، چاہے وہ GT روڈ ہے، چاہے کوئی اور روڈ ہے جو اسلام آباد کی طرف جاتا ہے پنجاب اور خیبر پختونخوا سے، اگر ان کو بند کرنے کی کوئی کوشش کی جائے گی تو بھی سخت اقدام اٹھایا جائے گا، یہ فیصلہ کیا گیا ہے۔ تو اس وجہ سے عمران خان صاحب پیچھے ہٹے۔ اب آگے کہاں جا کر عمران خان صاحب پیچھے ہٹیں گے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ عمران خان صاحب کا جو پلان تھا وہ یہی تھا کہ جی 10-12 دن تک ہم پہنچیں گے راولپنڈی، اور راولپنڈی کے بعد پھر میں لیڈ کروں گا، اور لیڈ کر کے میں اسلام آباد کی طرف جاؤں گا، اور تب تک ہم اسلام آباد میں بیٹھیں گے جب تک ہمیں انتخابات کی تاریخ نہیں مل جاتی۔ تو عمران خان صاحب کو یہ کہہ دیا گیا کہ تاریخ تو جون سے پہلے، آنے والے جون سے پہلے، یعنی بجٹ سے پہلے تو انتخابات نہیں ہے، بجٹ کے بعد انتخابات کی تاریخ پر بات کرنی ہے تو اپنے آپ کو ریلیونٹ کریں، پارلیمنٹ میں واپس آئیں، پارلیمنٹ میں آ کر بیٹھ کر بات کریں۔ اگر وہاں آپ اہل ہو پارلیمنٹ میں بیٹھنے کے تو آ جاؤ، آپ نہیں ہو تو اپنی ٹیم بھیج دو، شاہون قریشی کو بھیج دو، کسی کو بھی بھیج دو، کیونکہ اب عمران خان صاحب کی تو پارلیمنٹ کی رکنیت کے اوپر بڑے سوال اٹھے ہوئے ہیں نا۔ ابھی تو وہ 6 حلقوں سے جہاں سے عمران خان صاحب الیکشن لڑے تھے ابھی، تو ان 6 حلقوں پر بھی انہوں نے کسی سے ایک پر حلف بھی نہیں لیا، اور اوپر یہ کہ انہوں نے اخراجات جو ہوتے ہیں، وہ جو ایک لازمی جز ہوتا ہے الیکشن کا، وہ اخراجات بھی انہوں نے الیکشن کمیشن میں جمع نہیں کیے، تو وہ الگ سے ان کے اوپر مسئلہ بنا ہوا ہے کہ جی وہ اگر اخراجات ڈیو ٹائم پہ نہیں بتائیں گے کہ کتنے ہوئے ہیں تو وہاں سے الگ ان کی نااہلی یا ڈی سی تو خیر کیا ہونا ہے، حلف ہی نہیں ہوا، تو وہاں پر الگ عمران خان صاحب کے لیے مسئلہ پیدا ہوگا۔ تو عمران خان صاحب کو لانگ مارچ کر کے اسلام آباد میں داخل ہونے کا جو ان کا منصوبہ ہے، جس سے وہ پہلے خود پیچھے ہٹ چکے ہوئے ہیں، یہ بات کر کے کہ جی مجھے ٹھیک ہونے میں 4 سے 6 ہفتے لگیں گے، یعنی وہ بہت پیچھے ہٹ چکے ہیں، کیونکہ ان کو میسج آ چکا ہوا ہے کہ نہیں MBS ہے بھائی۔ کل میں نے آپ کو گزارش کی تھی کہ ان کو کہا گیا کہ جی محمد بن سلمان ہیں، شہزادہ ہیں سعودی عرب کے، ولی عہد ہیں سعودی عرب کے، اب تو فرما روا ہیں، سارا کچھ وہی چلا رہے ہیں، تو وہ ان کا ہی حکم چلتا ہے، تو وہ ہیں،
تو وہ جب ہمارے پاس آئیں گے تو اس دوران ہم آپ کو کسی قسم کی کوئی بدمزگی، کسی قسم کا کوئی کڑمس، کوئی ٹائر کیا ایک تیلی بھی اسلام آباد کی سڑک پر جلانے کی اجازت نہیں دیں گے۔ ٹائر اور درخت جلانے کی دور کی بات ہے۔ تو اس کے بعد عمران خان صاحب کو جو سخت پیغام گئے ہیں تو اب عمران خان صاحب پیچھے ہٹنا شروع ہوئے ہیں، اور اب عمران خان صاحب کا جو لانگ مارچ ہے پتہ نہیں کل سے شروع ہوتا بھی ہے کہ نہیں ہوتا۔ جب میرا ویلاگ آپ تک پہنچے تو پتہ چلے کہ تاریخ پھر تبدیل کر دی گئی ہے، تو وہ بھی ادھر ادھر ہو سکتا ہے۔ اور اگر شروع ہوگا بھی تو ان کو کہا جائے گا کہ پنجاب میں سڑکوں پہ گھومتے رہیں، آپ کو کوئی کچھ نہیں کہتا۔ اگر آپ بیرا سے یا جہلم سے چلیں، اپنا گجر خان سے اگر آپ آگے کی طرف آئیں گے تو پھر آپ کے ساتھ ٹھیک نہیں ہوگا۔ لہٰذا آپ یہ بھول جائیں کہ آپ کو اسلام آباد یا راولپنڈی میں داخل ہونے دیا جائے گا۔ یہ فیصلے سویلین گورنمنٹ کے نہیں ہیں، صرف سویلین گورنمنٹ کے فیصلوں کو یہاں پر کون پوچھتا ہے؟ یہ فیصلے کور کمانڈر کانفرنس کے اندر جو ڈسکشن ہوئی یہ چیزیں، وہاں سے جو فیل آ رہی ہے، فیصلہ نہ صحیح لیکن وہاں سے جو فیل باہر آ رہی ہے وہ یہی ہے کہ عمران خان صاحب کا جو ایڈونچر ہے جو انہوں نے 2014 میں کیا تھا، چائنیز پریزیڈنٹ کا دورہ روک لیا تھا، وہ اب دوبارہ MBS کے دورے کے اوپر پیچھے پڑے ہوئے تاکہ پاکستان میں انریسٹ ہو، پاکستان آئسولیشن میں چلا جائے دنیا میں، اور پھر مطلب تباہی ہو، اور پھر میں تباہی کے اوپر کھڑا ہو کے جو ہے وہ حکمرانی کروں۔ تو وہ ان کا خواب کہا گیا ان کو کہ آپ کو یہ پورا نہیں ہونے دیں گے۔ 2014 اور چیز تھی اور معاملات تھے، آج اور معاملات ہیں۔ تو لہٰذا عمران خان صاحب کو کا جو آخری حربہ تھا وہ ان کے گلے پڑ گیا ہوا ہے۔ آخری حربہ کیا تھا عمران خان صاحب کا؟ کہ سڑکیں بند کرو، چلاؤ گھیراؤ کراؤ، انتشار پیدا کرو تاکہ ادارے مجبور ہو جائیں مذاکرات کرنے پر۔ تو اداروں نے انتشار بڑھنے سے پہلے ہی خان صاحب کو کہہ دیا ہے کہ جتنے لوگ آپ نے سڑکوں پر نکالے ہوئے ہیں سارے کے سارے واپس بلا لیں، ورنہ پھر زمان پارک گرفتاری کے لیے دور نہیں ہے۔ اور یہ کسی ایک ادارے کا میسج نہیں ہے عمران خان صاحب کو۔ میں نے پہلے بھی گزارش کی ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کا جو وہ مداخلت تھی نا، بغیر کسی درخواست کے، بغیر کسی یعنی معاملہ تھا توہین عدالت کا، اس میں سپریم کورٹ نے آرڈر کر دیا کہ جی FIR درج کرے۔ تو سارے کے سارے ادارے اس معاملے پر یکسو ہیں کہ پاکستان میں یہ جو ابھی والا ٹائم ہے، خاص طور پر یہ نومبر کی تقرری، اس کو لے کر کسی بھی قسم کا انریسٹ کریٹ نہیں ہونے دینا۔ اور اگر عمران خان صاحب باتوں سے نہیں مانیں گے تو پھر وہ کہا جاتا ہے نا کہ پھر باتوں سے جو نہ مانے اس کو کس طرح منایا جاتا ہے۔ میں وہ جملہ نہیں کہتا لیکن یہ طے ہو چکا ہوا ہے۔ اگر نہیں مانیں گے تو پھر دوسرا طریقہ استعمال کیا جائے گا اور وہ گرفتاری بھی ہوگی اور دوسرے معاملات بھی ہوں گے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ اللہ حافظ۔